مسلمانوں، آج حالات ہمارے ملک کے بھی بہت اچھے نہیں ہیں. اسلام کی دعوت دینا آج بہت مشکل کام ہوتا چلا جا رہا ہے. اسلام کی دعوت دینے والے داعیوں کے اوپر آج طرح طرح کے مقدمے درج کیے جا رہے ہیں. ہمارے سامنے ہمارے نبی کا نمونہ موجود ہے. نبی اکرم نے اپنے چچا سے فرمایا، یا عمی لو وضع الشمس فی یمینی والقمر فی یساری. اے چچا جان، اگر یہ لوگ میرے داہنے ہاتھ پر سورج رکھ دیں اور میرے بائیں ہاتھ پہ یہ لوگ چاند رکھ دیں، میرے داہنے ہاتھ پر یہ سورج رکھ دیں اور بائیں ہاتھ پر یہ چاند رکھ دیں، اور پھر یہ مجھ سے مطالبہ کریں میں اسلام کا کام کرنا چھوڑ دوں، میں توحید کی دعوت دینا چھوڑ دوں، اے میرے چچا میں نہیں چھوڑ سکتا. حتیٰ اہلی کا، میں ہلاک ہو جاؤں گا، میں ختم ہو جاؤں گا، مگر میں اپنا یہ کام نہیں چھوڑ سکتا جب تک عرب کی سرزمین پر اللہ تعالیٰ اپنے دین کو غالب نہ کر دے. یہ نمونہ دیا ہے ہمیں ہمارے نبی نے. ہم تو ذرا ذرا سی باتوں پہ الجھ جاتے ہیں. ہمارے خلاف کوئی بات ہو جائے ہمارے پیشانیوں پہ بل پڑ جاتے ہیں. ہمیں کوئی دو چار گالی دے دے ہم آپے سے باہر ہو جاتے ہیں. ہمارے نبی نے تو وہ سب کچھ سہا ہے میرے بھائیوں جو ہم سہن کرنے کی طاقت بھی نہیں رکھتے. کون سا الزام تھا جو میرے نبی پر نہیں لگایا گیا؟ اِنَّا لَتَارِكُوا آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونَ. اے محمد تو شاعر ہے، تو شاعری کرتا ہے، تو مجنون ہے، تو پاگل ہے، تجھے تو پاگل پن کا دورہ آتا ہے. ہم تیری بات نہیں سنیں گے، ہم تیری بات سن کر کے اپنے معبودوں کو نہیں چھوڑیں گے. میرے نبی کو شاعر بھی کہا گیا، میرے نبی کو دیوانہ بھی کہا گیا، میرے نبی کو مجنون اور پاگل بھی کہا گیا. میرے نبی برداشت کرتے رہے. میرے نبی نے تو پلٹ کے جواب نہیں دیا، لیکن اللہ نے اپنے نبی کا ڈیفنس کیا. اللہ نے فرمایا وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ. او لوگو، تم میرے نبی کو شاعر کہتے ہو، میرا نبی تو شاعری نہیں جانتا، میرا نبی کوئی شاعر نہیں ہے، میرا نبی تو اللہ کا کلام پڑھ کے سناتا ہے. وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ. میرا نبی کوئی جادوگر بھی نہیں ہے، میرا نبی کوئی کاہن بھی نہیں ہے. تنزیل من رب العالمین. میرا نبی تو اللہ کی طرف سے نازل ہونے والی کتاب پڑھ کے تم کو سناتا ہے، وہ تو قرآن پڑھ کر کے تم کو سناتا ہے. اور جانتے ہو جسمانی اذیتیں بھی دی گئی ہمارے نبی کو. عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں میں حرم کے اندر موجود تھا، اللہ کے نبی حرم کے اندر نماز پڑھ رہے تھے، سجدے کی حالت میں آپ تھے. عقبہ ابن ابی معیط آتا ہے اور اونٹنی کی اوجھڑی لا کر کے اللہ کے نبی کے سر کے اوپر آپ کے دونوں کندھوں کے بیچ میں لا کے رکھ دیتا ہے. او لوگو، اتنے برے حالات تو ہمارے اوپر بھی نہیں آئے. محمد الرسول اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کر رہے ہیں اور آپ کے اوپر اونٹنی کی اوجھڑی لا کے رکھ دی گئی ہے. اللہ کے نبی اپنا سر سجدے سے نہیں اٹھا پا رہے ہیں، اور وہ ظالم جس میں ابو جہل بھی تھا، جس میں عتبہ بھی تھا، جس میں شیبہ بھی تھا، جس میں ولید ابن عتبہ بھی تھا، وہ ظالم ہنسی کر رہے ہیں، وہ مذاق اڑا رہے ہیں، وہ ایک دوسرے کو دیکھ دیکھ کر کے لوٹ پوٹ ہو رہے ہیں کہ ہم نے محمد الرسول اللہ کا کیا حال کر دیا ہے. آپ کی معصوم بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ دوڑی دوڑی آتی ہیں اور اپنے باپ کے سر سے وہ اوجڑی ہٹاتی ہیں. مشکل وقت میں بیٹیاں ہی باپ کے کام آتی ہیں. بیٹیوں کو حقیر مت سمجھو، اللہ نے اپنے نبی کو 4 بیٹیاں دی. حضرت فاطمہ نے آپ کی سر سے اس اوجڑی کو اٹھایا، ہٹایا. آپ نے سجدے سے سر اٹھایا، سلام پھیرا، اور اللہ کی بارگاہ میں آپ نے ہاتھ اٹھایا اور فرمایا اللہم علیک بقریش
اے اللہ تو قریش سے بدلہ لے لے، اے اللہ تو قریش کو پکڑ لے، اے اللہ تو قریش سے انتقام لے لے، اللہم علیک بی جہل ابن ہشام، اے اللہ تو ابو جہل سے انتقام لے لے، تو عتبہ سے انتقام لے لے، تو شیبہ سے انتقام لے لے، تو ولید ابن عتبہ سے انتقام لے لے، تو عقبہ ابن ابی معیط سے انتقام لے لے۔ سب کا نام لے لے کر کے اللہ کے نبی نے بد دعا کی، اور جب آپ نے بد دعا کی تو عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں جس کا نام لے کر کے آپ نے بد دعا کی تھی، میں نے غزوہ بدر میں سب کی لاشوں کو بدر کے کنویں میں پڑا ہوا دیکھا تھا، سب مرے ہوئے پڑے تھے، ان کی لاشوں کو میں نے بدر کے کنویں میں دیکھا تھا۔ وہ نبی کی بد دعا تھی، اور حرم کے اندر خانہ کعبہ کے پاس وہ دعا کی گئی تھی۔ اللہ اپنے نبی کی دعا کو کیسے رد کر دیتا؟ نبی کی زندگی سے ہمیں سبق ملا، مکی زندگی سے کچھ بھی ہو جائے صبر اور استقامت نہیں چھوٹنی چاہیے، اللہ کے دین پر قائم رہو، اللہ کے دین کا کام کرتے رہو۔ اسی مکی دور میں ایک وقت ایسا بھی آیا، مکہ والوں نے ایک ایگریمنٹ تیار کیا، محمد الرسول اللہ اور ان کے پورے خاندان کا سوشل بائیکاٹ کر دیا جائے، ہمارے بنارس اور لوہتا کی زبان میں کہہ لو ٹاٹ سے باہر کر دیا جائے، ٹاٹ بند کر دیا جائے، بائیکاٹ کر دیا گیا۔ پورے خاندان بنی ہاشم کو، اللہ کے نبی کے پورے خاندان کو ایک علاقے میں پیک کر دیا گیا، یا یہ کہہ لو کہ لاک ڈاؤن کر دیا گیا، گھر سے نکل نہیں سکتے، کوئی سامان تم خرید نہیں سکتے۔ یہاں تو 2-4 مہینے کا لاک ڈاؤن ہوا، سامان ہمارے گھروں پہ آ رہا تھا، چیزیں مل رہی تھیں، تب بھی ہم پریشان ہو گئے۔ اور ابھی کسی طریقے سے حالات نارمل ہوئے تھے، تو ابھی ایک نئی بلا آ رہی، اللہ خیر کرے۔ 3 سال تک سوشل بائیکاٹ کیا گیا۔ مکے میں اناج آتا ہے، سارا مکہ اناج خریدتا ہے، کھاتا ہے، لیکن محمد رسول اللہ کے پورے خاندان کو وہ اناج کوئی بیچنے والا نہیں ہے۔ پورا خاندان بنی ہاشم 3 سال تک محصور رہا۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کے بلکنے کی آوازیں آتی تھی، ان ظالموں کے کلیجے نہیں پگھلتے تھے۔ عورتوں کے رونے کی آوازیں آتی تھی، ان ظالموں کے سینے نہیں پگھلتے تھے۔ درختوں کے پتے چبائے، چمڑے چبائے، 3 سال تک سوشل بائیکاٹ سہا ہے میرے نبی نے اور میرے نبی کے پورے خاندان نے۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ سب کچھ ہوا، مگر میرے نبی نے اپنے دین سے کوئی سمجھوتا نہیں کیا، اپنے دین سے کوئی کمپرومائز نہیں کیا، اور اللہ کے دین کی دعوت کا کام آپ نے نہیں چھوڑا، پہنچاتے رہے، اللہ کا دین کا کام کرتے رہے۔ جب میرے نبی نے توحید کا پہلا درس دیا تھا صفا کی پہاڑی پر، جب آپ نے صفا کی پہاڑی پہ چڑھ کر کے اپنے سارے خاندان کے لوگوں کو بلایا تھا اور کہتا ہے میرے خاندان کے لوگوں میں اللہ کا آخری رسول ہوں، میں لا الہ الا اللہ کی دعوت لے کر کے آیا ہوں، تم لا الہ الا اللہ پڑھ لو، تم کامیاب ہو جاؤ گے، ورنہ اللہ کا بہت بڑا عذاب تمہارے اوپر آئے گا۔ انقذوا انفسکم من النار، اے میرے خاندان کے لوگوں، تم اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو، تم توحید پر آ جاؤ، تم اسلام کی چھایا میں آ جاؤ، میں اسی اسلام کی تم کو دعوت دیتا ہوں۔ نبی نے اعلان کیا، ایک آدمی بھی کلمہ پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ قربان جاؤ اپنے نبی کے جذبے کے اوپر۔ میرے نبی کے اندر کتنا برداشت کا مادہ تھا۔ جب نبی نے اپنی تقریر ختم کی، سب لوگ چھٹ گئے، ایک آدمی بھی وہاں نہیں بچا، بلکہ چچا، آپ کا چچا ابو لہب تھا، اس نے کہا تبا لکا یا محمد لہذا جمعتنا، اے محمد تیرے لیے بربادی ہو، کیا اس لیے ہمیں تو نے بلایا تھا؟ لیکن میرے نبی اس وقت بھی مایوس نہیں ہوئے، آپ توحید کی دعوت دیتے رہے اور تکلیفوں کو سہتے رہے، برداشت کرتے رہے۔ جب ابو لہب نے آپ کے راستے میں روڑا اٹکایا، اللہ نے قرآن کی سورت نازل فرمائی، تبت یدا ابی لہب وتب،
ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں، ابو لہب برباد ہو جائے، ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، ابو لہب کا مال اس کے کوئی کام نہیں آیا، ابو لہب کی کمائی اس کے کوئی کام نہیں آئی، سیصلی نارا ذات لہب۔ جانتے ہو ابو لہب کا نام ابو لہب کیوں پڑا؟ لہب کے معنی عربی میں ہوتے ہیں آگ کا شعلہ، آگ کا انگارہ۔ ابو لہب بہت گورا چٹا تھا بھائی، خوبصورتی پر مت جاؤ، ابو لہب بہت خوبصورت تھا، اسمارٹ تھا، ہینڈسم تھا۔ کوئی اگر لڑکا ہینڈسم ہے، کوئی لڑکی اگر خوبصورت ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس کا کردار بھی خوبصورت ہے۔ اصل خوبصورتی کیریکٹر اور کردار کی خوبصورتی ہے۔ اتنا خوبصورت تھا ابو لہب کہ اس کا نام ابو لہب پڑ گیا، اتنا خوبصورت تھا، اتنا اس کا سرخ چہرہ تھا، لال رنگ کا چہرہ تھا۔ اللہ نے فرمایا سیصلی نارا ذات لہب، ابو لہب جس کا نام ابو لہب ہے، اب وہ لہب والی آگ میں جائے گا، وہ بھڑکنے والی آگ میں، جہنم میں جائے گا، اور اکیلا نہیں جائے گا۔ وامرأتہ حمالۃ الحطب، اس کی بیوی بھی جائے گی، اس کی بیوی ام جمیل نام تھا اس کا، وہ لکڑی اٹھا اٹھا کے لاتی تھی اور اللہ کے نبی کو تکلیف پہنچاتی تھی۔ اللہ نے فرمایا وامرأتہ حمالۃ الحطب، ابو لہب کی بیوی جو لکڑی اٹھاتی ہے وہ بھی جہنم میں جائے گی۔ جانتے ہو ابو لہب اللہ کے رسول کا سمدھی بھی تھا، یہ بات پتا ہے کہ نہیں آپ کو؟ سمدھی تھا بھائی۔ اللہ کے رسول کی دو بیٹیاں رقیہ اور ام کلثوم، ان دونوں کا نکاح ہوا تھا ابو لہب کے دو لڑکوں سے، عتبہ اور عتیبہ سے نکاح ہوا تھا، ابھی رخصتی نہیں ہوئی تھی۔ جب قرآن کی یہ سورت نازل ہوئی، ابو لہب اور اس کی بیوی کو بہت غصہ آیا، انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہا جاؤ پہلے طلاق دے کے آؤ محمد کی بیٹیوں کو۔ دونوں نے آ کر کے اعلان کیا سارے مکہ کے سامنے، ہم محمد کی بیٹیوں کو طلاق دیتے، اب ہمارا کوئی واسطہ نہیں ہے۔ سماج میں کسی کی لڑکی کو طلاق ہو جائے کتنی بڑی مینٹل اور ذہنی تکلیف ہوتی ہے، یہ وہی باپ جان سکتا ہے جس کی بیٹی کو طلاق ہو جائے۔ میرے پیارے بھائیوں، محمد الرسول اللہ نے کون سی اذیت نہیں سہی ہے؟ آپ کو جسمانی طور پر بھی ستایا گیا اور ذہنی طور پر بھی آپ کو ستایا گیا، آپ کی آنکھوں کے سامنے آپ کی بیٹیوں کو طلاق دے دی گئی۔ یہی نہیں، جب میرے نبی نے یہ دیکھا مکہ میں میری بات نہیں سنی جا رہی ہے، چلو آس پاس کے علاقوں کو چل کر کے دیکھتے ہیں، شاید وہاں کچھ میری بات ماننے والے مل جائیں۔ اللہ کے نبی مکہ سے طائف پہنچے۔ جو لوگ حج کرنے گئے، عمرہ کرنے گئے، وہ جانتے ہیں طائف بڑا خوبصورت علاقہ ہے، پہاڑوں میں بسا ہے وہ۔ سعودی عرب میں گرمیوں کی چھٹیوں میں جو بڑے بڑے آفیسر ہوتے ہیں وہ طائف میں جا کر کے رہتے ہیں، اس کو سعودی عرب کا کشمیر کہا جاتا ہے، بڑا خوبصورت علاقہ ہے۔ کبھی آپ کو عمرہ کرنے کا موقع ملے تو طائف ضرور جائیے گا۔ طائف گئے اللہ کے رسول، وہاں ایک بہت بڑا قبیلہ رہتا تھا، ثقیف نام کا قبیلہ، اس کی وہاں پہ حکومت تھی، اس کا دبدبہ تھا۔ اللہ کے نبی ثقیف کے سرداروں کے پاس پہنچے، ان کو اسلام کی دعوت دی، ان کو بتایا میں محمد اللہ کا آخری نبی بن کر کے آیا ہوں، میں یہ پیغام لے کر کے آیا ہوں کہ تم لا الہ الا اللہ پڑھ لو، اللہ کو چھوڑ کر کے سارے معبودوں کا انکار کر دو، تبھی تم کامیاب ہو سکتے ہو، میں یہی پیغام لے کر کے آیا ہوں۔ طائف کے سرداروں نے نبی اکرم کا کلمہ پڑھنا تو بہت دور کی بات ہے، انہوں نے نبی اکرم کا مذاق اڑایا، انہوں نے کہا کہ ارے واہ، اللہ تعالیٰ کو نبی بنانا تھا، ہم کو نہیں بنا کر کے تم کو بنا دیا۔ ارے اتنے خوبصورت علاقے میں ہم لوگ رہتے ہیں، اتنے بڑے سردار ہیں، ہم کو نبی نہ بنا کے تمہارے جیسے معمولی آدمی کو اللہ نے نبی بنا دیا۔ اس طریقے کے جملے انہوں نے کہے اور اللہ کے نبی کے دل کو تکلیف پہنچائی۔ اللہ کے نبی تب بھی مایوس نہیں ہوئے، نکلے وہاں سے۔ چلو یہ سردار لوگ ہیں، بڑے لوگ ہیں، چودھری لوگ ہیں، بڑے لوگوں کی عقل جو ہے نا، تھوڑا پیسہ آتا ہے تو عقل کہیں اور چلی جاتی ہے۔
بڑے لوگوں کو مشکل سے بات سمجھ میں آتی ہے. اسی لیے نبیوں کا ساتھ دینے والے ہمیشہ کمزور طبقے کے لوگ زیادہ رہے. اسی لیے دولت بہت ضروری چیز بھی ہے, بہت بڑا فتنہ بھی ہے. اللہ ہمیں دولت دے لیکن دولت کے فتنے سے محفوظ رکھے.